السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کب آئے گی، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن پاک میں قیامت کے حوالے سے کون سی نشانی بتائی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا معجزہ ہوا اور کس وجہ سے ہندوستانی بادشاہ نے اسلام قبول کیا، اور کیا چاند پر انسان کا جانا قیامت کی نشانی تھی، سب آپ کو بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کا معلوماتی سفر۔ قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہ ہی اسے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ زمینوں اور آسمانوں کے لیے باری چیز ہے جو اچانک آئے گی۔ جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، اسی طرح قرآن مجید میں ہی اللہ پاک قیامت کی نشانی بتاتے ہیں اور ارشاد کرتے ہیں، اور قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ دوستو، شق القمر کا معجزہ یعنی کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ ہجرت سے 5 برس پہلے کا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ کوئی معجزہ دکھائیں۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اس طرح کہ ان کے درمیان ہیرا کا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ ابن خطیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا منظر ہندوستان تک دیکھا گیا۔ لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں موجود ایک انتہائی قدیم دستاویز موجود ہے جس کا حوالہ نمبر عربی 2807 اور صفحہ نمبر 152 تا 173 ہے۔ اس کے مطابق ہندوستان کے جنوب مغربی ساحلی علاقے مالابار میں یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کے ایک بادشاہ چکرورتی فرمسن نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب اسے خبر ملی کہ مکے میں خدا کے ایک پیغمبر نے یہ معجزہ دکھایا ہے تو وہ اپنا تخت اپنے بیٹے کے سپرد کر کے مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان کی ہدایت پر وطن واپسی کے دوران یمن کی بندرگاہ ظفر کے نزدیک اس کا انتقال ہو گیا۔ کئی صدیوں تک اس علاقے میں ہندوستانی بادشاہ کا مزار موجود رہا۔ دور حاضر کے چند دانشوروں اور علماء کے نزدیک لفظ شقہ کا مفہوم کھودا جانا ہے، یعنی کہ زمین کا کھودا جانا۔ وہ دلیل کے طور پر قرآن شریف کی سورۃ عبس کی 26ویں آیت بیان کرتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے، ہم نے خوب برسایا پانی، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات۔ دوستو، دور حاضر کے دانشور کہتے ہیں کہ یہاں پر شقہ کا لفظ ٹکڑے کیے جانے کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ زمین کے کھودے جانے کے لیے استعمال ہوا، لہٰذا ان دانشوروں کے نزدیک قیامت کی یہ نشانی 1969 میں اس وقت پوری ہوئی جب انسان نے چاند پر چہل قدمی کے بعد 20 جولائی کو وہاں سے 21 کلو گرام پتھر اور مٹی جمع کیے تاکہ ان پر تجربات کیے جا سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شق القمر سے مراد چاند کی زمین کو کھودا جانا تھا، لیکن اگر آپ دونوں نظریات کو دیکھیں تو پھر بھی یہ قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے، چاہے آپ اسے ٹکڑے ہونا کہیں یا کھودا جانا، کیونکہ حدیث کی سب سے مستند کتابوں میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا حوالہ موجود ہے۔ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔